أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اور صبر کرو کہ اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو حسن و خوبی کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ سورہ ہود کی 115 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ کئی ایک آیتوں سے قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد ان کی تباہی کس طریقے سے ہوئی اور پھر اب کیا پیغام ہے امت محمدیہ کو کہ ہم سب کے لیے اس میں کیا نصیحت اور عبرت کے پہلو ہیں، بتانے کے بعد حکم دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہارا مالک تم سے راضی ہو جائے تو پھر چاہیے کہ تم راہ راست پر جمے رہو. فاستقم کما امرت، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے دین کے معاملے میں اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرو، ادھر ادھر مت ہو. ولا تطغوا، اور حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ ہی ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکنا. اور پھر پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ اس سلسلے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے سلسلے میں اور اس سے رشتہ مضبوط کرنے کے سلسلے میں تمہیں چاہیے کہ تم نمازوں کو قائم کرو. واقیم الصلاۃ، کن اوقات میں نمازوں کو قائم کرنا ہے اس کا بتایا گیا. اس کے تعلق سے پھر فرمایا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک برائیاں نیکیاں جو ہے برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے سارے نیک کاموں کو یہاں پر لا دیا گیا. نماز چونکہ ایک اہم اور افضل ترین عبادت ہے، اللہ کا افضل ذکر ہے، اس لیے نماز کو یہاں پر لا کر بتایا گیا کہ نماز کو قائم کرنا ہر حال میں ضروری ہے تمہارے لیے. اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر چاہیے کہ اس کی پہچان کے طور پر تم صبح سے شام تک اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو. 5 وقت تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. واقیم الصلاۃ، اس پر قائم رہنا ضروری ہے تمہارے لیے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب اور تمہارا مالک تم سے راضی ہو جائے تو پھر اس کام کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اور تم سے بحیثیت انسان جو کچھ بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہیں گے وہ اس کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، اور دیگر نیک کاموں کی وجہ سے تمہارے صغیرہ گناہ ہم خود معاف فرما دیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، فرمایا سورہ نساء میں. اگر تم اسے اجتناب کرتے رہو، پرہیز کرتے رہو بڑے بڑے کاموں سے، بڑے بڑے گناہ کے کام، نافرمانیوں کے کام سے، تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہ کے کاموں کو جو تم سے سرزد ہو گئے ہیں اس کو ہم خود بخود مٹاتے ڈالے جائیں گے. تمہاری نمازوں کی وجہ سے، تمہارے وضو کرنے کی وجہ سے، اور دیگر تمہارے خیرات و صدقات اور روزوں اور دیگر اچھے کاموں کی وجہ سے وہ سارے جو چھوٹے گناہ تھے وہ خود بخود جو ہے یہ بڑے جو ہے سے بچنے کی وجہ سے وہ کفارہ بن جائیں گے تمہارے لیے. اب فرمایا جا رہا ہے واصبر، صبر کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس سلسلے میں تمہیں جو تکلیف پہنچے، تمہیں جو اذیت دی جائے اور تم کو ان حکموں کی پابندی کرنے کے سلسلے میں جو تکالیف پہنچے اس پر استقلال کا مظاہرہ کرو اور اس پر جم جاؤ اور اپنے نفس کو قابو میں رکھو. صبر کا مطلب یہی ہے کہ نفس کی خواہشات کے اوپر نہیں چلنا. نفس تو بہت بری بری باتیں سکھاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء، فرمایا سورہ یوسف 13 پارے میں. نفس تو نفس امارہ ہے اصل میں، جو برائی کی طرف راغب کرتا ہی رہتا ہے انسان کو. وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایک نفس ہے، 2 دشمن ہیں انسان کے، دوسرا شیطان، ایک اندر سے ایک باہر سے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر کے پہلو رکھے ہیں کہ خیر کو قبول کر سکتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرو. مطلب یہ ہے کہ جو احکامات تمہیں دیے گئے ہیں ظاہر بات ہے وہ مشقت والے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا مشقت اٹھانا پڑتا ہے. تو اس مشقت کے اٹھانے کے سلسلے میں تم کو جو برداشت کرنا ہوگا اس کا نام صبر ہے. اور پھر جن کاموں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، جو گناہ کے کام ہیں، جو برے کام ہیں، جو تم کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیں گے،
اس سے رکنے کے سلسلے میں تم کو جو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی وہ بھی صبر ہے، صبر کا ایک دوسرا نام ہے۔ اس طریقے سے تم کو جو دیگر تکالیف پہنچتی رہتی ہے، ایذائیں پہنچتی رہتی ہے، بیماریاں اور نقصانات سے تم دوچار ہوتے ہو جانی اور مالی، اس کو سہ لینا، اس کو برداشت کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کے تمام مفہوم شامل ہے اس میں۔ وَاصْبِرْ فرمایا گیا مومنوں کے لیے ہے یہ، کہ مومن بے صبرہ نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا ہے اپنے مشکل حالات میں اور پریشانیوں میں، اللہ سے امید رکھتا ہے کہ میرے حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، پہلے نہیں تھے، اب تھوڑے دن کے لیے پریشانی آئی ہے، آئندہ نہیں رہیں گی، یہ سوچ کر صبر کرتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے اپنے رب پر، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس پر راضی رہتا ہے، یہی صبر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، ناشتہ کودتا نہیں ہے، بے قابو نہیں ہو جاتا، دونوں حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فرمایا پھر اللہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو حسن و خوبی سے کام کرتے ہیں۔ محسن کا ذکر فرمایا یہاں پر، احسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرمایا کہ احسان کیا ہے۔ حدیث جبرائیل ایک طویل حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امت کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اپنے رب کی، اللہ کی اس طریقے سے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت تمہاری ہونی چاہیے اصل میں تو۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے عام طور پر، تو کم از کم اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا مالک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت بھی آ جائے انسان کی عبادتوں کے سلسلے میں اور دیگر معاملات کے سلسلے میں کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، میرا رب، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے 24 گھنٹے، تو پھر حالات ہی بدل جائیں گے، اس کی عبادت میں مزہ آنے لگے گا، وہ معاملات اس کے بہتر سے بہتر ہوتے جانے لگیں گے، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ناانصافی نہیں کرے گا، کیونکہ جب اس کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ یقین کی کیفیت پیدا ہوتی جائے گی جب اس کے پاس کہ میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے اور مجھ کو محاسب اعمال کے لیے بلایا جائے گا ایک دن، میں اس کا کیسے جواب دوں گا، یہ سوچ کر وہ پریشان رہے گا، ڈر کر زندگی گزارے گا، قدم پھونک کر رکھے گا، تو یہ کیفیت اس کی ہو جائے گی جب جو ہے احسان والے درجے کی عبادت شروع کر دے گا وہ، اور اپنے سارے معاملات میں احسان کا درجہ لا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، فرمایا گیا رہا ہے تم صبر کرو، تکلیفیں اٹھاؤ تھوڑی، کچھ دنوں کے لیے ہے، یہ دنیا مزے اڑانے کے لیے، مستی کرنے کے لیے نہیں بھیجی گئی ہے دنیا میں تم کو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر صرف عیش و عشرت کرو، بلکہ یہاں پر تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، یہاں سے تم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس سلسلے میں تم کو جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا ان احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں، اور اس کے منع کردہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کے سلسلے میں، تو اس پر تم صبر کر لو۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ان میں سے اہل خیر نکلتے جو زمین میں شر و فساد پھیلانے سے روکتے، بجز ان تھوڑے سے لوگوں کے جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالمانہ طرز عمل اختیار کرنے والے تو اسی سامان عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا تھا، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ اس میں بڑے ہی نصیحت آمیز انداز میں، بڑے ہی عبرت خیز انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ قومیں جن کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا گیا پچھلے رکوع میں کہ وہ کس طریقے سے تباہ و برباد ہوئی، کیسے ان کی ہلاکت ہوئی، اس کا اصل سبب کیا تھا ان کی ہلاکت کا، ان کے اوپر عذاب آنے کا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف وہی قومیں نہیں جن کا تذکرہ کیا گیا، بلکہ ان کا تو ایک اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر تذکرہ فرمایا کچھ قوموں کا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ انسانی تاریخ میں جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب
سے دوچار ہوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر نوازا تھا، ان کے اوپر بارش کر دی تھی نعمتوں کی، سرفراز فرما دیا تھا ان کو، خوب مال و دولت کی فراوانی، اولاد، عیش و عشرت کے سامان، سب کچھ، قوت اور طاقت۔ قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، ایسے ہی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جن کو سب کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود وہ سرکشی کرنے لگی قوم۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وجہ یہی تھی، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فراوانی سے ہر چیز دے دی تھی، تو وہ اس کے نشے میں مست ہو گئے اور اترانے لگے اور خوب جو ہے ظلم و زیادتی کرنے لگے، زمین میں فساد برپا کرنے لگے، لوگوں کے حق مارنے لگے، ناانصافیاں کرنے لگے، ان کی قوت اور طاقت کی وجہ سے، ان کی مال و دولت کی وجہ سے۔ کیا ایسا آج نہیں ہوتا؟ جو آج بڑے بڑے لوگ کہلانے والے جو لوگ ہیں، مال و دولت والے اور عہدے اور منصب رکھنے والے، وہ چھوٹے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جو کمزور ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو دبا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی انہوں نے کیا تھا ان قومیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں ان کے واقعات کو سنا کر کہ دیکھو کیسے ہلاک و برباد ہوئے وہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا۔ کیوں نہ ایسا ہوا، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ ان میں کچھ اچھے سمجھدار قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے، جو نیک وکار ہوتے، متقی پرہیزگار ہوتے، خوف خدا رکھنے والے جو لوگ ہوتے، خدا ترست لوگ ہوتے، جو ان کو سمجھاتے اور ان کو روکتے ان فساد کرنے کی وجہ سے تمہاری تباہی آ جائیں گی، تم اس سے باز آ جاؤ۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی قوموں میں لوگ نہیں پیدا ہوئے۔ اولو بقیہ فرمایا، سمجھدار لوگوں کے لیے اولو بقیہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ینہون عن الفساد، ان کو فساد سے روکتے، فی الارض، کیونکہ زمین میں فساد کیا ہے اصل میں؟ لوگوں کا حق مارنا، ناانصافی کرنا، یہ فساد ہے۔ جب لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، قتل و غارتگری مچائی جاتی ہے، تو لوگ بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں، اس کا ریاکشن ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، نہیں، آپ اگر کچھ کریں گے تو کچھ نہ کچھ دن کے بعد آپ کے خلاف وہ چیز اٹھے گی اور فساد پھیلے گا۔ تو زمین میں فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتے۔ جو اس کام کی شروعات کرتا ہے وہ اصل مجرم ہوتا ہے۔ جو جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جو مظلوم ہے، وہ تو ہتھیار اٹھائے گا ہی، وہ تو آپ سے لڑے گا ہی، کیونکہ آپ نے اس کو ستایا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے۔ تو جو تکلیف میں مبتلا ہوا ہے وہ تو آپ کا مقابلہ کرے گا، آج نہیں تو کل، مضبوط ہو کر۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ فساد فی الارض کرتے ہیں، الا قلیلا ممن انجینا منہ، لیکن اس میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوئے جو اچھے نیکوکار لوگ تھے، جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو تسلیم کیا، اس کی تکذیب نہیں کی، تو پھر ہم نے ان کو بچایا، ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری بات مانی تھی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، لیکن بہت سے لوگوں نے اتباع کی، ظلم کی اور ظالموں کے پیچھے چلے، ان کی بات کو مانا، اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب نواز کر رکھ دیا تھا، اس لیے انہوں نے ایسی حرکتیں کی۔ وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، وہ تھے ہی مجرم، کیونکہ انہوں نے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ثابت کر دیا کہ وہ مجرم ہیں، پیشہ ور مجرم ہیں، اور ایسا ہی وہ لوگ کرتے رہے۔ اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ قوموں میں جو ہے ایسے لوگ بہت کم ہوئے جو ان کو روکتے ٹوکتے فساد فی الارض نہ کرنے کے لیے کہتے، کیونکہ ان کا اجتماعی خمیر ہی ایسا خراب ہو گیا تھا کہ وہ بات کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ کے عذاب کو انہوں نے للکارا اور پھر غضب میں جو ہے مبتلا ہو گئے اللہ کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اجتماعی نظام میں کچھ اچھے لوگ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو بتاتے ہیں کہ انسانوں کا جو اجتماعی نظام ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کی دعوت دے اور شر سے روکے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا سورہ آل عمران 4 پارے میں، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے، سب کے سب نہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف دعوت دے، بلائے، خیر کی طرف لوگوں کو خیر کا حکم کرے اور شر اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یعنی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ امت محمدیہ کی کو لقب عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ آل عمران ہی میں یہ بات آئی ہے 4 پارے میں کہ تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ 3 اوصاف اس امت کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ تم حکم کرتے ہو اچھی باتوں کا، نیک باتوں کا، اور تم برائی سے لوگوں کو، بری باتوں سے روکتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ یہ اوصاف ہم میں ہونے چاہیے۔ اگر یہ اوصاف سے ہم خالی ہو گئے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ خیر و امت کا جو لقب دیا گیا تھا اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، کیونکہ خیر و امت اس لیے کہا گیا تھا کہ ہم نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو اس میں علماء کرام نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ضروری، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر اس میں سے کر لیں یہ کام کو تو ساری امت اس سے سبکدوش ہو جائے گی۔ جیسا کہ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر جنازہ پڑھ لیں گے مرنے والے پر، اس کی تدفین کر دیں گے تو دوسری سارے لوگ اس سے سبکدوش ہو جائیں گے اس فرض سے۔ ایسا ہی جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ فرض عین ہوتا تو پھر ہر ایک کو جاننا ضروری ہوتا کہ شرعی حیثیت کیا ہے۔ کسی مسئلے پر اگر کوئی بات کر رہا ہے، کسی کو روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، تو پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی میں وہ اچھا نہیں ہے یا اچھا ہے، اور اس کی اسٹیٹس اس کو معلوم ہونا چاہیے، وہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ کوئی حلال چیز کو کہہ رہا ہے کہ حرام ہے مت کھاؤ، تو یہ تو اور اندھیر ہو جائے گی۔ اس لیے ہر کس و ناکس امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے گا، بلکہ اس کو جاننے والا ہونا چاہیے، عالم، یا اس مسئلے پر کم از کم اس کو ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے جس مسئلے پر وہ گفتگو کر رہا ہے۔ کسی کو روک ٹوک رہا ہے تو کم از کم اس کے بارے میں شرعی حیثیت اس کی معلوم ہونا چاہیے، ورنہ نامعلوم ہونے کی صورت میں الٹا کام ہو جائے گا، ری ایکشن ہو جائے گا اس کا، اچھے کام کو برا، برے کام کو اچھا کہہ دے گا، کیونکہ شرعی حیثیت اگر جب تک کہ اس کو نہیں معلوم ہوگی تو یہ کام فرض کفایہ ہے، اس لیے فرض عین نہیں ہے کہ کچھ لوگ جماعت کی ایسی ہونی چاہیے ہم میں سے، قوموں میں سے، کہ وہ یہ کام کو انجام دے، اور دیگر لوگ بھی جن کو جس بات کا علم ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور لوگ اس کو نہیں اختیار کر رہے ہیں تو اس کی تلقین کرنا اس کے تعلق سے۔ تو سب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی تلقین کی جا سکتی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ۔ شراب پی رہا ہے کوئی، سود کھا رہا ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ شراب اور سود، زنا، بے حیائی کے کام سب حرام اور ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وإن تشکروا یرضه لکم۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 23ویں پارے میں کہ تمہارے کفر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تمہاری محتاج نہیں ہے، تم اگر ایسا بھی کرتے رہو گے تو تم کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن تمہارے کفر پر وہ راضی نہیں ہے۔ ان تشکروا یرضه لکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، اس کی باتوں کو مانو گے، تو پھر وہ تم سے راضی ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مسلمان جو چیزیں بالکل واضح ہیں اس کی تو تلقین کر سکتا ہے، لیکن جو چیزیں واضح نہیں ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ وہ فرض کفایہ ہے، عام طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اس کو جو ہے علماء اور جاننے والے لوگ ہی انجام دینا ہوگا کہ کون سی چیز کس درجے کی ہے، کس حیثیت کی ہے، وہی حیثیت سے اس کی تلقین کرنا پڑے گا۔ کوئی بالکل مستحب درجے کا ہے، اس کو فرض درجے میں لا کر جو ہے لوگوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے۔ عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ جانتے نہیں ہیں، کوئی بالکل ایک مستحب کام ہے، جو کرے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں لا کے اس طریقے سے جیسا کہ وہ فرض ہے، فرض کو کرنا جیسا ضروری ہے، بالکل اسی انداز میں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ذوالحجہ کے دنوں میں پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں، عشرہ، پہلا عشرہ، اس میں جو قربانی کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ اپنے بال نہ کٹائیں، اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ تو اس کو بالکل اس درجے میں، اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے آج کل یہ واٹس ایپ اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ ایسا دکھتا ہے کہ فرض ہے، وہ اگر کوئی کر لے گا تو اس کا فرض ہی ساقط ہو جائے گا اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہمیشہ اسٹیٹس بتانا چاہیے کسی حکم کے تعلق سے کہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ کاٹنا
شروع کے 10 دنوں میں قربانی ہونے تک کا ایک مستحب درجے کا عمل ہے. کوئی اگر کرے تو اچھی بات ہے، نیکیاں مل جائیں گی، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پر لان تان نہیں کرنا چاہیے. اور مستحب اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کے فرائض اور واجبات اور سنتیں پوری ہو رہی ہیں. آپ فرض ہی چھوڑ دے رہے ہیں، نماز کو نہیں آتے، آپ دیگر کام نہیں کرنا چاہتے، آپ مستحب کو لے کر بیٹھ گئے ہیں. یہ ایسا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے ضروری ہے کہ آپ جاننے پہلے کہ کون سا عمل کس درجے کا ہے، کس حیثیت کا ہے، کس اسٹیٹس کا ہے، اس کے حساب سے آپ امت کو تلقین کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے فرض کفایہ ہے یہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان میں سے کچھ اچھے لوگ کیوں نہیں نکلے کہ وہ لوگوں کو روکتے فساد سے، فساد فی الارض نہ ہونے دیتے، لیکن نکلے بہت تھوڑے لوگ، الا قلیلا منہم. وہ اتنے تھوڑے تھے کہ ان کی آواز بڑی کمزور تھی، وہ آواز لوگوں تک نہیں پہنچ پائی، اس لیے ان لوگوں نے ظلم پر ظلم کیا، فساد فی الارض کیا، اور وہ تھے ہی مجرم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.